اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ جب ٹوٹے تو آپ نے کیا؟ آپ کو کون سی ایسی بیماری لگی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی آپ سے دور بھاگنے لگے؟ 18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہ کر بھی اپنی زبان سے اف تک نہ کہنے والے ایک عظیم، بہترین اور صابر نبی کی داستان۔ محترم دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اوب تھا، جنہیں توریت میں جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں ایک بستی بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد ماجد کا نام اموس تھا، اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 1300 اور 1500 سال قبل، یعنی قبل مسیح 1300 اور 1500 کے درمیان جو زمانہ تھا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کیا۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مال و دولت اور مویشیوں سے نوازا تھا، اور آپ کے معلوم مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور خدمتگار، نوکر چاکر سینکڑوں میں تھے۔ بے شمار کھیت، کلیان اور باغات آپ کی ملکیت تھی، اسی لیے کہ ایوب علیہ السلام نہایت ہی فیاض اور سخی انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، فقراء اور مساکین کی اعانت، بے کسوں کی دستگیری، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت، مظلوموں کی فریاد رسی اور لنگر عام کھلانا آپ کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام سے ایک صحیفہ بھی منسوب ہے جسے دی بک آف جوب یعنی ایوب علیہ السلام کا صحیفہ کہا گیا ہے۔ آپ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی تعلیم دیتے، اور شرک اور بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ خود ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے تھے کہ اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے اور نوازشوں سے مالا مال کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریف میں مشغول تھے، جس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام پر انعامات اور اکرامات کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے نعمتوں کو زائل کر کے اس پر مصیبتیں نازل کر دے تو یقیناً ایوب علیہ السلام پر شکر ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس محبوب بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کا حکم سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے نعمتوں کا دور ختم ہوا، ان پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، غلہ کے گوداموں میں آگ لگ گئی جس سے آپ کا سارا غلہ، مال اور اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزر گئے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر آپ کا سارا مال مویشی لوٹ لیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی کل جمع پونجی، مال و دولت سب کچھ برباد ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کسی بات کی کوئی شکوہ نہ کی۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب آپ کی اولادیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ایک مکان میں بیٹھے اکٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔
اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ گھر اور نہ ہی اولادیں، یہاں تک کہ خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہے۔ پے در پہ تباہی اور ایسے واقعات سے تو لوگ اپنے حواس کو بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پیشانی پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور سب لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس خستہ حالی اور مصائب اور آلام پر گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ ہی کی امانت تھی، آپ نے امانتیں واپس لے لی۔ محترم دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا دنیا میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلوے سے لے کر سر کی کال تک سارے جسم پر تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے اور دانے نکل آئے، جن میں سے ٹھیسیں اٹھتی تھی تو آپ درد سے بے چین ہو جاتے۔ آپ راکھ پہ بیٹھتے رہتے اور راکھ جسم پر ڈالتے رہتے تھے۔ اس موذی بیماری اور پھوڑے کو دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی آپ سے منہ موڑ کر آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ سے الگ ہوتے گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، محنت مزدوری کر کے اخراجات پوری کرتی رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دل و جان سے خوب خدمت کی، لیکن بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں ان کا علاج صرف اس شرط پر کروں گا کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی، اللہ نے نہیں دی، میں کچھ نذرانہ نہیں چاہتا، میں کچھ فیس وغیرہ بھی نہیں لینا چاہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو اس طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں تو شیطان کی ہے، یہ تو شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، کیونکہ تو شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہیں جو شرک کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسم کا کوئی بھی حصہ دانوں اور پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر کو چھوڑ کر دور ایک ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے اور شکر ادا کرتے اور ہر وقت زبان پر اللہ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت آپ کے جسم سے جڑ چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 70 سال تک مجھے صحیح سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئی اور پھر اس کے بعد رونے لگی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بلائی ہوتی تو آپ اسی طرح بیماریوں میں تو مبتلا نہ ہوتے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ایک قول کے مطابق 3 سال اور ایک کے مطابق 7 سال تک مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود آپ برابر صبر و شکر کرتے رہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی: رب انی مسنی الضر
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس دعا کے بعد امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، آزمائش کے حدود پورے ہو گئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں اللہ کے حکم سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے جوڑے بھیجے، جسے آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب ان کی بیوی وہاں تشریف لے آئی تو انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ بیمار شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ کے برکت سے، اللہ کے معجزے سے اور اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اور وہ اور ان کی بیوی دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوان بنا دیا۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے، اور اس عہد کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں آپ کو 100 ڈنڈے ماروں گا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایک 100 ڈنڈوں والی جاڑو لے لیں، یعنی ایک جاڑو لے لیں جس میں 100 ڈنڈے ہو، اسی پہ ایک چھوٹا سا وار اپنی بیوی کو دیجئے تو آپ قسم میں بھی نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ تو ایوب علیہ السلام نے ایک جاڑو لے کر اپنی بیوی کو آرام سے مارا، آپ کا قسم بھی پورا ہو گیا اور آپ حانث بھی نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ آپ کو مال، مویشی، اولادیں، اسباب اور سامان پہلے سے بھی بڑھ کر مزید عطا فرمائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کلیان تھے، ایک گندم اور ایک جو کا تھا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کلیان پر اس قدر برسا کہ سونے سے بھر دیا، اور دوسرے بادل میں ایک کلیان کو چاندی سے بھر دیا، اور دوسرے بادل نے ایک کلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے بعد 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھلتے پھولتے دیکھا، اور 140 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ محترم دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ میں تمام امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ کسی کی بیماری کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے دور سمجھنا یہ غلطی ہے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں تو خداوند عالم کی جانب سے ان کے مراتب اور درجات میں سربلندی عطا فرما دیتا ہے، اور درجات میں بلندی کی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے امتحان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امتحانات کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے امتحان سمجھ کر ہی گلے لگانا چاہیے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین۔